ویلکم بیک. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو آر لیگل میٹرز. قانونی مشورے آپ کے ساتھ ہم جوائن ہیں اور آپ کے ساتھ انٹریکٹیو پروگرام ہے. سو اگر آپ کے پاس کوئی ایشو ہے ریگارڈنگ اینی لٹیگیشن یا امیگریشن دین پلیز گیو اس اے کال. کال آ رہی ہے ہم فوراً شامل کر دیں. ہیلو 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 السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی میں برمنگھم سے بول رہا ہوں جی. ہم ٹیئر 1 جنرل ویزے پہ ہیں. اوکے. اور ہم نے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے نومبر میں. ٹھیک ہے. 5 ایئرس کمپلیٹ ہوئے نومبر میں. اوکے. تو اب اس میں انگلش لینگویج اور لائف ان دا یو کے. لائف ان دا یو کے ٹیسٹ ہم نے پاس کر لیا لیکن ابھی پتہ چلا کہ انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ بھی ہے ساتھ. اچھا تو آپ نے لائف ٹیسٹ پاس کر لیا؟ ریسنٹلی ہوم آفس کے ڈاکومنٹس ریڈ کر رہا تھا, اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈگری یو کے کی ہے تو آپ کو وہ انف ہوگی. اوکے. اگر ڈگری آپ کی یو کے کی؟ جی آپ نے کہا آپ کی اگر ڈگری یو کے کی ہے ایکویولنٹ یا؟ ہاں, اور میری وائف کی ڈگری پاکستان کی ہے تو یہ بھی پتا کرنا تھا کیا سلسلہ ہوگا. ٹھیک ہے. آپ اس نے پاس کیا ہوا ہے. اچھا ویری گڈ, کنگریچولیشن. آپ یہ مجھے بتائیں, آپ اپنا نام تو بتائیں سو جب ہم آپ کو جواب دیں تو آپ سن رہے ہوں گے. میرا نام شہباز ہے. شہباز. اوکے ٹھیک ہے شہباز بھائی, کیپ واچنگ پروگرام, انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں جواب دے دیں. تھینک یو. رفیق صاحب, وی بیفور دا پروگرام وی obviously immigration کے ایشوز کو ڈسکس کر رہے تھے, but also on the litigation side, because we cover litigation, there's a number of people in businesses and we need to give a message to the business community that can help them. بالکل کافی زیادہ آپشنز ہیں, کیونکہ ایک تو بات امیگریشن ریلیٹڈ یہ ہے کہ یو کے بورڈر ایجنسی ریڈ کرتی ہے کسی کا ریسٹورینٹ, کسی کی شاپ, اور انفارچونیٹلی ادھر کوئی ایلیگل ورکر کام کر رہا ہے جہاں جس کے پاس کاغذات نہیں تھے وہ پکڑا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ان کو پروسیکیوٹ کریں گی, وہ یو کے بورڈر ایجنسی ہوتی ہے نا, وہ پروسیکیوٹ کیا اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اباؤٹ 10,000 پاؤنڈ ایک ورکر کے لیے آپ کو دینا پڑے گا جرمانہ جو ہے. اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اور ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کمپلیٹلی کوشش کریں گے ریڈیوس کرانے کے لیے, ان کو ایگزونریٹ کریں گے, اور اگر نہیں کر سکیں گے تو ہم ان کی ہیلپ کر سکیں گے. جو اماؤنٹ جو ہے نا یہ ریڈیوس کیا جائے, اور جہاں ان کے فائنینشیل سرکمسٹانسز اگر اچھے نہیں ہیں تو ایک اسٹیج پیمنٹ آن اے منتھلی اور ویکلی بیسس ہم سیٹ اپ کروا سکتے ہیں. اوکے. ادروائز آبویسلی وہ جو آدمی ہوتے ہیں وہ بینکرپٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ جن کے پاس 10-15 ہزار یا 20,000 پاؤنڈ جس کا فائن دینا پڑے اس کے لیے بہت مشکلات ہو جاتی ہے. صحیح بات. obviously is a big impact جو امپلائی کر رہی ہیں, امپلائیز کے پہ huge responsibility شاید that need to check now. That's right. And they should be doing this. تو آپ اس کا بتائیں جو obviously these so many people working at the moment in an illegal way, is against the law. And they need to be aware of it. پریویس پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا, ناٹ اونلی جو لوگ کام کرتے ہیں, ایون اب جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک اور رول وہ لا رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ اگر آپ لینڈ لارڈ ہیں اور آپ کا ٹیننٹ جو ہے he hasn't got the authority to stay here legally, then even the landlord could be prosecuted for not checking the documents. So یہ changes جو ہے نا very fundamental. This is why we want people to be made aware, and particularly landlords and even landlords would be prosecuted. Exactly. So Rafiq sahab, we mentioned about the insolvencies and we can do that kind of work as well. Yeah. اس کا تھوڑا سا بتائیں, because obviously this is a specialized area, business law. Very specialized. insolvency ہوتا ہے نا, انڈیویجول بھی ہوتے ہیں اور کمپنیز بھی ہوتے ہیں. جی. اور اگر ایک پارٹی جو ہوتی ہے جس کو کریڈیٹر بولتے ہیں, کریڈیٹر اپلیکیشن دیتا ہے, اس کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں اگر اس کے پاس کسی نے پیسے دینے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کاؤنٹی کورٹ میں آپ وہ کلیم شروع کر سکتا ہے, اور جتنا اماؤنٹ ہوتا ہے انہیں کلیم فارم پر لکھنا پڑتا ہے, اس آدمی نے جائیں اتنا اماؤنٹ دینا ہے. اور اس میں یہ آپشن ہوتی ہے کہ دوسری سائڈ جو ہوتی ہے نا, جب وہ اس کے پاس کاغذات آئیں گے تو وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کو. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا, کریڈیٹر ہوتا ہے اسٹیٹوٹری ڈیمانڈ سرو کرتا ہے. اسٹیٹوٹری ڈیمانڈ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو اماؤنٹ جو اوور 750 پاؤنڈ ہونا چاہیے, رائٹ,
उससे कम हो स्टैट्यूटरी डिमांड नहीं सर्व कर सकते। लेकिन उनका मकसद ये होता है ये डेट है ना, ये डेट इज़ नाउ रेडी एंड अवेइंग, यू नो, अभी ये चाहिए। तो अगर 21 डेज में उसकी रिप्लाई नहीं करता जो जिसके पास वो स्टैट्यूटरी डिमांड आते हैं, तो वो नेक्स्ट स्टेप होता है वो बैंकरप्सी या अपने इंसॉल्वेंसी के लिए आगे केस को ले जा सकते हैं। ठीक है, अभी आप विल टॉक ऑन दिस वन। कॉल आ रही से शामिल कर दें। जी हेलो, वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं नवाज कर रहा हूँ दिल से। जी नवाज भाई। जी असल में मैं ला ग्रेजुएट हूँ, मैं प्रीवियस ईयर मैंने ग्रेजुएशन की है लीड से। मुझे काफी मुश्किल आ रही है किसी ट्रेनिंग कंट्रैक्ट हासिल करने के लिए, किसी लॉ फॉर्म के साथ एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, अगर आप प्लीज आपकी गेस्ट बता दें कि इसका कोई सोल्यूशन है या एशियन कम्युनिटी की कोई हेल्प अवेलेबल है, किस तरह मतलब कोई मिल जाए एक्सपीरियंस के, कोई लॉ फॉर्म हो या कोई लॉ इस तरह हेल्प अवेलेबल हो। अच्छा, आप चाहते कहीं में ट्रेनिंग एनी फील्ड आपका है क्या स्पेशलिटी? मतलब आपने क्या कौन सा? मैंने तो सिर्फ LLB किया हुआ है। अच्छा LLB, ठीक है। ओके नवाज भाई, थैंक यू फॉर वाचिंग प्रोग्राम। आप प्रोग्राम देखें, विल ट्राई टू हेल्प यू इन दैट वन। ठीक है, एक और कॉल आती है, उसे शामिल कर दें। जी हेलो वालेकुम सलाम, कौन का? My name is Nosheen and I just had a question. I'm planning on getting married this year, end of this year, and I just wanted to know what the requirements are to call somebody over on a spouse visa. Right. So also what requirements are from him. ठीक है, and so you're inquiring about spouse visas, yeah? Yeah. And you want to know the requirements. Sorry? You want to know about the requirement, what you need to know, and what your fiancé will need to know, yeah? Okay, that's fine. Keep watching the program, and then we'll try to answer your question within that program. ठीक है, एक और कॉल आ रही से पहले मैं लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। Who's calling? I'm from where? मैं नवाज बात कर रहा हूँ। अच्छा नवाज जी, आप आए थे अभी पहले? नहीं, ओके ठीक है, सॉरी प्लीज। आप अपना क्वेश्चन करें नवाज भाई। you're live on air, welcome to the program. थैंक यू। जी क्वेश्चन करें, आपका क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिला है रिसेंटली, और उसके बाद जो नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करने का जो टाइम है वो एक तो उसमें मतलब कितना है, ठीक है, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होंगी, ठीक है, right? और उसके अलावा डिपेंडेंट्स के लिए जो ये जो अमाउंट है वो कितनी शो करनी है, उसके बारे में सुना था कि कोई होम ऑफिस के अगेंस्ट कोई रूलिंग आई है हाई कोर्ट की कि वो उन्होंने उसको यानी कि ख़त्म कर दिया है या उसको ख़त्म करने की जो है ना डायरेक्शंस दी हैं, तो उसके बारे में प्लीज़ मुझे ज़रा ओके ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। रफ़ीक साहब राजा अभी कॉल एक और मैं ले लेता हूँ कॉल। जी जनाब, हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं ज़रा आप आवाज़ ऊँची करें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप क्लियर बात करें टेलीफोन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं कबीर अहमद बात कर रहा हूँ। जी कबीर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। आप क्वेश्चन करें जनाब। आज़ाद कश्मीर से। ठीक है, वेलकम आपको सबको फ्रॉम इन आज़ाद कश्मीर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जी मैंने 2 मरतबा अप्लाई किया यूके वीज़ा के लिए। ठीक है, तो मुझे जो है ना दोनों मरतबा उन्होंने यही रिफ्यूज किया। पहले स्टेटमेंट पे मेरी भी ऑब्जेक्शन किया, फिर ये किया कि जो ना आप वी आर नॉट सेटिस्फाइड, जब अपील होती थी कोर्ट में। ठीक है, तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो जो है जाते थे हियरिंग पे, एक दफा बर्मिंघम और एक दफा इधर। ठीक है, तो लेकिन जो है ना दोनों दफा रिफ्यूज कर दी उन्होंने अपील, तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि आप वापस चले जाओगे जो जैसे ये कहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि मेरे को ऐसा कौन सा मेरा बिजनेस सही है, मैं प्रॉपर बिजनेसमैन हूँ, प्रॉपर मैं चैम्बर का मेंबर हूँ आज़ाद कश्मीर का चैम्बर बोर्ड का। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी है, मेरे पेपर्स में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, स्टेटमेंट पे करते हैं और बस ये रीजन दे देते हैं वी आर नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा ठीक है, ओके। बेसिकली आप हमारा प्रोग्राम देखें, इंशाल्लाह वी वुड लाइक टू हेल्प यू नाउ। तो कबीर साहब प्रोग्राम वॉच करें। ओके, एक और कॉल आ रही से शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम।
جی میرا ایک امیگریشن کا مسئلہ ہوا اس کے بارے میں بات کرنا تھا. جی بات کریں. آپ اپنا نام بتائیں گے؟ جی میرا نام لیاقت ہے. جی لیاقت صاحب. جی مجھے ہے نا پتا کیا ہو گیا تھا, ہوم آفس سے نا میری فائل ایک بندے سے مکس اپ ہو گئی تھی, تو اس کی وجہ سے انہوں نے ڈیسیجن غلط لے لیا تھا میرے کیس کے اوپر. پھر غلط لے لیا, اس کے بعد وہ میرے کو ادھر ٹریبیونل میں لے گئے. ٹریبیونل لے گئے تو وہاں جو ہوم آفس کا بندہ آتا ہے وہ ساری ہسٹری اس کی لے کے آ گیا فائٹ کرنے کے, آرگیومنٹ کرنے کے لیے. اور سچ تو باہر آ ہی گیا نا, میں وہی وائف کے ساتھ گیا تھا, میرے بچے ہیں یہاں, 16 سال کی بچی ہے اور سب یہ ہوا. پھر انہوں نے کیس میرا ون ہو گیا نا, جج نے دیکھا میرے سولیسیٹر کو آئی کہ اس نے بڑی فائٹ کیا نا, پھر تو بڑا اس کو موقع مل گیا نا کہ یہ بندے کو آپ نے حیران کیا, پریشان کیا. اور میں 96 سے یہاں پہ ہوں, اور ایسا ہوا پھر کیس میں ون ہو گیا. پھر واپس وہ کیس ہوم آفس میں چلا جاتا ہے نا کہ جج لیٹر بھیج دیتا ہے نا اس کا, تو انہوں نے واپس اس میں ڈال دیا. جو بندہ میرا نام سے رہ رہا ہے یہاں پہ وہ انڈیفینٹ لیو اور برٹش پاسپورٹ سٹیزن سب کچھ ہے, اور میرے کو اس سے حیران کر رہے ہیں ابھی تک یہ لوگ. پھر میں نے اس سے وہ مانگا اپنا سبجیکٹ ریکارڈ, میں نے بولا میری ساری فائل مجھے واپس کرو. تو ابھی وہ میرے کو تھریٹن کر رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں کہ تیری فائل گم ہو گئی ہے, تو ابھی ہمارے پاس اتنے ہی پیپر ہے. تو ہمیں تو پتا ہے کہ کیا ہوا تھا, میرے پاس سارے ایویڈنس آ گئے ہیں. وہ بندے کا پاسپورٹ ہے, اس کی بیوی کا پاسپورٹ ہے, اس نے میرج کیا, وہ میرے پاس ہے. میں نے سب اس کو بتایا. میں ایم پی کے پاس چلا گیا, تو ایم پی کو بولا, میں نے بولا انہوں نے جو ریفیوزل لیٹر میرے کو دیا تھا وہ میرے کو کیوں نہیں دے رہے, ریفیوزل لیٹر وہ بھی نہیں دے رہے. پھر میں نے بولا میرے کو ایک ڈاکیومنٹ انہوں نے کورٹ کا نہیں بھیجا جو کورٹ میں لے گئے تھے. مجھے خرچہ کروایا, مجھے لیگل ایڈ نہیں ملا, کیونکہ ہوم آفس کو پتا تھا کہ میں نے سب غلط کام کیے, اور وہاں سے مجھے لیگل ایڈ نہیں ملا. پھر مجھے خود کا پیسہ دینا پڑا. میرے سولیسیٹر نے لیٹر ان کو لکھا کہ کورٹ کے باہر ہی سیٹلمنٹ ہو جانا چاہیے, وہ بھی سیٹلمنٹ انہوں نے نہیں کیا, اور زبردستی میرے کو کورٹ میں لے کے انہوں نے بتایا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے, اس کی بیوی بیمار ہے, یہ ہے, سب کچھ اس کو بتایا کہ کیس کو ودرا کر لو. اور وہاں سے لیکن اس کے پاس تو وہ تھا نا وہ دوسرے بندے کی فائل, تو وہ سمجھا کہ میں نے دو بیویاں میرے پاس ہے, یہ ہے, وہ ہے. ٹھیک ہے لیاقت بھائی, آپ کا سوال ہم سمجھ گئے, آپ کے ڈیٹیلز کافی ہیں بردر. اب پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیں گے. ہم آپ کو سوال کو سمجھ گئے, ڈونٹ وری اباؤٹ. آپ سے ابھی آپ کو جواب دے دیں پروگرام میں. اب بیکاز ٹائم کی وجہ سے میں اس وجہ سے کیئرفل ہوں, تو ہمیں جواب بھی دینا پروگرام میں. تو رفیق صاحب ابھی جو ڈسکس کر رہے تھے اس سے ابھی اسٹاپ کرتا ہوں, میں چلتے ہیں ابھی جواب دینے کی. ابھی جو پہلی جو ہمارے کال آئی تھی ایلیرون, ایک شہباز صاحب تھے جو Tier 1 کی جو انہوں نے مینشن کرا تھا. I want to begin by that one. شاید want to talk about ان کے دو ایشو تھے. شہباز جن کا Tier 1 کی, ان کا ہم جواب دے رہے ہیں. انہوں نے انڈیفینٹ لیو کے لیے اپلائی کرنا ہے. وہ یہی پوچھ رہے تھے انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں. تو اگر یہاں سے برٹش یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری لی ہے تو دیٹ از ون آف دی ایگزیمپشنس. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں ان کی مسز کے پاس نہیں ہے, تو پھر آفٹر اکٹوبر جو ہے وہ رولز اور تھوڑے سے اسٹرنجنٹ ہو جائیں گے ان ٹرمز آف جو ریکوائرمنٹ ہے. یورپین فریم ورک آف انگلش لینگویج کے تحت جو ہے آپ کو لیول B1 جو ہے کرائٹیریا ہے. تو شہباز صاحب کے یہاں یہی ہے, تو وہ پلیز اگر چاہتے ہیں کانٹیکٹ کرنا ہے آف ایئر ہمارا نمبر لیں کنٹرول روم سے, وی بی مور دین ہیپی ٹو ہیلپ یو. چلتے ہیں رفیق صاحب, جو ایک اور تھے نواز صاحب, ان کے وہ ٹریننگ ایکسپیرینس LLB انہوں نے کرا ہوا ہے, وہ مینشن کر رہے تھے. اس کا میں یہ اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان سے بولا لیڈز والے ہیں یہ, ان کی اگر CV ڈراپ آف کرنا چاہتے ہیں ہمارے آفس پر, تو میں اور میرے پارٹنر دیکھیں گے اور ڈسکس کریں گے اس کا ان کا مسئلہ ہے, دیکھیں گے کیا ان کی ریکوائرمنٹس ہے, اور مے بی کیا ان کے لیے ہم کر سکتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ بہت آدمی کو ہمیں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تھرو ہدایت لیگل میتھڈز. آپ کے پاس ہمارا ای میل ایڈریس ہوگا, اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنی ڈیٹیلز یہاں فارورڈ کریں, انشاءاللہ دین ول کنسیڈر اٹ, اور پھر آپ کو بتائیں گے آپ ٹریننگ ایکسپیرینس کی کیا کریں, جیسے رفیق صاحب نے بھی مینشن کریں. اس سے بعد ہمارے پاس ایک اور کال آئی تھی, ایک لیڈی نوشین کی کال آئی تھی. نوشین مینشن اباؤٹ اسپاؤس ویزا, ان کی ریکوائرمنٹس. شاہد صاحب اس کے تھوڑا سا بتائیں. Well, I mean, the basic requirement is that she should be working and she should be earning. اردو میں ہی ہے, وہ انگلش میں پوچھ اچھا. Anyway, 18,600. Right. You know, she should be earning, and then she needs to have sufficient accommodation for herself and her prospective spouse. اور جو اسپاؤس ہیں ان کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ ان کو جو ہے انگلش بولنی آنی چاہیے. سو ہی ول ہیو ٹو ڈو دا ESOL ٹیسٹ. اچھا. What about the fact ان کا جو
spouse کا جو جائیں گے he'll have to do the test, English test جی ہاں, تو انہیں prepare کرنا چاہیے جی ہاں, وہ requirement. So Nosheen کو یہ ہوگی advice that she needs to get the 18,600 total income and accommodation, and also the husband needs to be prepared for the English test in Pakistan. جہاں تو کام کرنا چاہیے, جہاں obviously اگر کام نہیں کرتی تو self employed ہونا چاہیے, اور self employed کا یہ ہے نا کہ سب کاغذات ان کے صحیح ہونے چاہیے. تو رفیق صاحب اگر کوئی پارٹ ٹائم کام, ان کے 2 جابز ہیں یا ان کی انکم زیادہ نہیں ہو رہی ہے, then obviously 2 پارٹ ٹائم کر سکتے, 3 پارٹ ٹائم کر سکتے, جاب کر سکتے ہیں, لیکن جو بھی کرنا ہے نا, یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ انکم at least 18,600 ہے. اور اگر انکم ذرا شارٹ فال ہو رہی ہے then savings بھی آ جاتی ہے. Savings can help, but ideally obviously فرسٹ آپشن تو یہ ہونا چاہیے پہ 18,600 کو ریچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب پھر یہی کہتے ہیں اگر آپ کا جو کویشچن ہوئے گا اور آپ چاہتے ہیں then inshallah we're more than happy to help you. رفیق صاحب, شاہد صاحب ہماری ٹیم ہے, we're more than happy to advise you on that one. پھر جو ایک اور کال آئی تھی اپنے نواز صاحب کی, جو he mentioned about the indefinite leave to remain, naturalization, انہوں نے مینشن کرا تھا شاید بھی, انہوں نے پہلے تو پوچھا تھا کہ ان کو کتنا ٹائم پیریڈ ویٹ کرنا پڑے گا, تو نارمل ٹائم پیریڈ 12 months ہے. He needs to wait after getting his indefinite. یہ نواز صاحب کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی کتنا ویٹ کرنا ہے, تو 12 months ہی obviously has to wait 12 months. اور 12 months کے بعد ان کو لائف ان یو کے ٹیسٹ اور اب فرام اکٹوبر انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ بھی لازمی ہے. صحیح بات. رفیق صاحب آپ اس میں ایڈ آن کرنا چاہیے؟ اس نے ڈیپینڈنس کے بارے پوچھا تھا, جتنے ڈیپینڈنٹ ہو گئے اتنا رقم زیادہ ہو جاتی ہے. آئی تھنک 3,000 ہوتا ہے نا پہلا جو بچہ ہوتا ہے, اور 3,800 and thereafter 2,400 subsequent. تو یہ نواز صاحب کو needs to be aware of that. تو آپ کو جواب مل گیا ہوگا ابھی رفیق صاحب سے, شاہد صاحب سے آپ کے کویشچن کا. اور دوسرے جو ہمارے کال آئی تھی کبیر صاحب, انہوں نے جو مینشن کرے تھے ہی واز ان آزاد کشمیر, وہ بات کر رہے تھے. جی, انہوں نے 2 دفعہ اپلائی کیا ہے وزٹر ویزے کا, دونوں دفعہ اپیل میں جا کے ریفیوز ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اونلی جو ریزن فار ریفیوزل تھا وہ یہ تھا کہ ان کے بینک اسٹیٹمنٹس میں کچھ ڈاؤٹ تھا, ڈسکریپنسی, آئی ڈونٹ نو. تو یہی ہے کہ اگر یو کے بی اے 2 دفعہ ایک ہی ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو وہ کنسیڈر کریں مے بی اپنا کوئی بینک جو ہے, کوئی انٹرنیشنل بینک سوئچ کر لیں. مجھے نہیں پتہ کس کے ساتھ وہ بینکنگ کرتے ہیں, کیوں کوئی لوکل بینک ہے اس کی وجہ سے وہ آبجیکشن ریز کر رہے ہیں, اور ٹرانزیکشن وائز مے بی دے آر ناٹ سیٹسفائڈ, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ وداؤٹ نوئنگ فردر فیکٹس از ڈیفیکلٹ ٹو ایڈوائز. جی میں یہ بولنا ہے کہ میں نے کافی کیسز کیے ہیں جب بینک کے مسئلے میں پرابلم ہوتی ہے. ایسے کرتے ہیں اپلیکیشن سے پہلے وہ جو بینک سے اسٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں, اور ایگزیکٹلی مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے وہ لک لمپ سم رکھ دیتے ہیں, بڑا سا لمپ سم بینک میں ڈپازٹ کر دیا. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ڈیٹس ادھر بنائی جاتی ہیں جو وہ ڈیٹ ہوتی ہیں جب بینک بند ہوتے ہیں, رائٹ, کیا فراڈلنٹ کبھی انفارچونیٹلی فراڈلنٹ ٹرانزیکشن بھی کرواتے ہیں, اور بینکس بھی جو اپنے اسٹامپ تم لگا دیتے ہیں, رشوت دے دو ان کو. یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں, اور جب جاتی کورٹ میں جاتی ہیں تو ظاہر ہے کورٹ میں تو ریفیوز کیا جائے گا نا بھائی, جج کے سامنے مسئلہ جاتا ہے. جی رفیق صاحب, مگر اس وقت ہمارے جو یہ کبیر صاحب ہے ہمیں سجیسٹ نہیں کر رہے تھا انہوں نے کوئی اس طرح کام. نہیں میں نہیں کرتا, میں کیا جنرلی ظاہر ہے کہ مسئلے ہوں گے, کوئی ڈیپ روٹڈ مسئلہ ہوگا, وداؤٹ فل انفارمیشن میں نہیں بتا سکتا. میں ان کے بارے تو الزام نہیں لائے گا. میں نے بولا پہ جنرل کیسز ہوتے ہیں جب ہم سرمائز کر رہے ہیں کہ پرابلم کیا تھے, لیکن اگر جینوئنلی انٹرسٹڈ ہیں تو ہمیں کانٹیکٹ کریں اور بتائیں کہ پیپر ورک کے بغیر ہم صحیح مشورہ نہیں دے سکتے. That's the main thing. ایسے کہ کبیر صاحب آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور وی وڈ لائک ٹو ہیلپ. ہمارے جو کولیگز ہیں, رفیق صاحب کی ایکسپیرینس ہے 25 ایئرز ہے اس فیلڈ میں, اور آپ کے پاس ایک کمپٹنٹ بندہ ہوگا جو آپ کا صحیح ایڈوائز دے گا. اور یہی ڈفرینس ہوتا ہے اچھے کام میں اور برے کام میں. آپ دیکھ لیں, آپ نے 2 بار اپلیکیشن دی, 2 بار فیس بھری ہیں, اور دونوں بار آپ کو ریفیوز ہوا ہے. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں آپ کسی اچھے کو وکیل کو ڈھونڈیں. اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کرنا ہے تو آف ایئر ہماری ڈیٹیلز لیں, ہمیں ای میل کریں, ہمارے کانٹیکٹ لیں کنٹرول روم سے, اور انشاءاللہ وی لائک ٹو ہیلپ یو. آپ کا کیس کے بارے میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ایک اور جو کال آئی تھی شاہد صاحب لیاقت صاحب کی, مسٹر لیاقت جو ہے وہ 1996 میں آئے تھے, اور ان کا کوئی ہوم آفس نے فائل وغیرہ گم کر دی تھی. پھر وہ کورٹ میں گئے اور ہوم آفس کا سولیسٹر نہیں آیا, انہوں نے اپنا فائٹ
کیا کیس اور ایونچولی جج نے ان کی فیور میں ڈیسیجن دے دیا. تو اب ڈسکرپنسی یہ ہے کہ ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ مسنگ تھیں یا کوئی کنفیوژن ہے. تو unless we have all that facts at hand it's difficult to advise him because ان کی اسٹوری جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ کیس تو ہے نہیں, is quite complicated کیونکہ 1996 سے جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں اپنے رائٹس کو جو ہے ریگولرائز کرانے کی, and we are in 2013 now, so it's been going on for a long time. اور اوبیسلی یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے فائل کی ریکویسٹ کی, انہوں نے فائل نہیں دی. کس سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے؟ سولیسٹر سے ریکویسٹ کی تھی اپنے پیپرز کے. ویری امپورٹنٹ کوسچن ہے رفیق صاحب جو شاید نے مینشن کرایا تھا, یہ کس سے انہوں نے کوسچن اپنے یہ پوچھی تھی معلوم نہیں, لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جج نے اپیل الاؤ کر دی ہے نا تو ہوم آفس نے اس اپیل کو چیلنج نہیں کیا, اپیل نہیں کیا, تو پھر ان کا کام ہونا چاہیے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے بھائی, کیونکہ ظاہر ہے کہ ودن 28 days جج نے جب فیصلہ دے دیا ہے اور ہوم آفس نے اپیل نہیں کی اس ڈیسیجن کی, دین یہ جو مسئلہ ہے نا یہ مگر یہ کہنے کے پاس ایویڈنس ہے about the other person using his ID. پر آئی تھنک پرابلم یہ ہے کہ جج کے سامنے جب یہ کیس گیا تھا جج نے سب سنا ہوگا, ادروائز اس نے جو پہلا بھی جو کنفیوژن جو کیس تھا اس کے بارے میں جج کے معلوم ہوگا, اس کی سٹوری بھی انہیں سنی اور اس نے الاؤ کر دی ہے. سو مجھے معلوم نہیں کیا پوری ظاہر ہے کیا اور انفارمیشن ہے, لیکن آن دا فیس آف اٹ ان کا کیس اچھا ہے. ہاں لیاقت بھائی آپ سن رہے ہیں, ابھی جواب آپ کو مل رہے ہیں شاہد صاحب سے بھی اور رفیق صاحب سے بھی. آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں اور پھر ہماری ڈیٹیلس لیں, اور آپ کا جو یہ ہے کمپلیکیٹڈ آپ کا کیس, اس میں آبویسلی آپ کو صحیح ایڈوائس چاہیں. یہ لٹیگیشن کا بھی ہے اس میں ایشوز, سو آپ پلیز کانٹیکٹ کریں, وی لائک ٹو ہیلپ یو ان دس ایشوز. شاید obviously نمبر کالز ابھی نہیں لے رہے because ٹائم رن آؤٹ ہو چکا ہے, as usual time it beats us. Just to talk about the issues, we are doing a petition about the visitor visa کا جو بند ہو گیا, appeals gone. The 18,600 رفیق صاحب mentioned. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ one of the views ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں تو we're here to help him. آپ کی آواز ہے, ہم اس کو لابی کریں گے, تو obviously آپ اس سے تھوڑا سا مینشن کریں. ہم یہ کر سکتے ہیں اپنے ویورز کے لیے کہ ایک اسٹینڈرڈ لیٹر جو ہے, لیٹر آف کمپلینٹ جو ہے وہ ہم ڈرافٹ کر کے جو ہے ویب سائٹ پہ دے سکتے ہیں, اور جو ہے یہ اگر ویورز اپنے ای میل ایڈریسز وغیرہ ہمیں بھیج دیں تو ہم ان کو وہ فارورڈ کر سکتے ہیں, جس کو پھر یہ سائن کر کے جو ہے اپنے ایم پی کو جو ہے پٹیشن کر سکتے ہیں ٹو پٹ مور پریشر کہ جی دس از ناٹ فیئر, دیز the rules are discriminatory against the ethnic minorities especially. یو نو انگلش لینگویج کا جو کرائٹیریا اس کو اور آپ نے جو ہے مور ڈیفیکلٹ بنا دیا ہے, لائف ان یو کے ٹیسٹ کو اب آپ نے ایک قسم کا ہسٹری کا ٹیسٹ بنا دیا. یو نو آل دیز تھنگز it's not fair with the people expectations جو ان سے exactly. رفیق صاحب obviously ہم چیمپئن کر رہے ہیں this cause, we're fighting on this platform television media سے that there are injustices and we have to fight for this, and you've raised this issue many times on the program. تو آپ پلیز ایک میسیج دے رہے ہیں. بیسکلی یہ بات صحیح ہے بھائی, یہ ہمارا حق ہے. یہ جو چیزیں جو آہستہ آہستہ گورنمنٹ ریڈیوس کر رہی ہے, ایروڈ کر رہی ہے, تو اس کے لیے ہم لڑنا چاہیے اور سب کا فائدہ ہے. اگر لڑیں گے تو انشاءاللہ چانسز ہیں کہ ہم جیت سکیں گے اور گورنمنٹ کو پش کریں گے اس ایک کارنر میں کہ وہ جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں ان کو واپس لے سکتے ہیں. اب ٹائم رن آؤٹ ہو گیا. تھینک یو رفیق صاحب, شاہد بھائی. ود اگین آن لیگل میٹرز, قانونی مشورے پہ آپ سے یہ کہا جائے گا میسیج یہ ہے, تو آپ ضرور ہمیں کانٹیکٹ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ایشو ہے آپ ہمیں آف ایئر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کنٹرول روم سے نمبر لے سکتے ہیں, ای میل بھی کریں. اور آپ کو یہ امپورٹنٹ بات ہے, قانون بہت ساری چینجز آ رہی ہیں امیگریشن میں, اور ہم یہاں پہ آپ کی آواز کو لے کے جا رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو لابی دا گورنمنٹ ایز ویل فار چینجز فار بیٹرمنٹ. جیسے رفیق صاحب نے مینشن کرا تھا 18,600 اور وزٹرز ویزا کا جو انہوں نے اپیل کا جو بند کروائے. تو یہ آپ کو میں بتاتا چلوں تو لاسٹ ٹائم یہاں پہ جب ایشوز سے جب وہ پریشر ڈال رہے تھے امیگرینٹس کے بارے میں, there's been a number of complaints gone through the government that is unfair and it was not justifiable, that the Conservative Party نے جس طرح سے اپنا پولیٹیکل ایجنڈا بنایا ہوا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے ریٹریکٹ کرائے. اور آپ دیکھیں گے اسی وجہ سے جب ہم ان پہ پریشر ڈالیں گے آپ لوگ ہم سے کانٹیکٹ میں رہیں گے اور یہ انٹریکٹیو پروگرام چلتا رہے گا تو ہم قانون میں اس میں چینجز لائیں گے. تو آپ کا میں شکریہ کرتا ہوں. ٹائم رن آؤٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ ہمیں اجازت دیں اور پھر ملاقات ہوگی, اور پھر دیکھتے رہیں ہدایت ٹی وی.